قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں اور کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں اور کہہ کر سر اٹھائیں، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر تو یہی ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جائیں، اور اگر بیٹھ کر ہی سجدہ کریں اور پھر واپس بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہوں، تب بھی کوئی حرج نہیں، تب بھی درست ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سجدہ کب اور کن پر واجب ہو جاتا ہے۔ سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو سنے اس پر بھی، چاہیے قرآن شریف سننے کے مقصد سے بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں بیٹھی ہو یا بغیر کسی مقصد کے اس کی آیت سن لی تب بھی۔ اس لیے پڑھنے والے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں قرآن مجید پر ہی سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نہ ہی سر سے اترتا ہے۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدے تلاوت باقی ہیں، اب تک ادا نہیں کیے تو اب ادا کر لیں، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے۔ اگر کبھی بھی ادا نہ کیا تو بہت گنہگار ہوگی۔ رمضان المبارک میں یہ کبھی نہ کبھی ہم لازمی سجدے کی کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمارے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت سجدے کو ادا کر لیا جائے۔ اور اگر نہ بھی پڑھیں تب بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی 14 سجدوں کو لازمی ادا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر حالت حیض یا نفاس میں کسی نے سجدے کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں۔ ہاں، لیکن اگر اس حالت میں سنا جبکہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو۔ اور اگر کوئی بیمار ہے کہ سجدے کی طاقت تو نہیں رکھتا تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتے ہیں اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کریں۔ اور اگر کوئی نماز میں کوئی آیت پڑھتا ہے جس میں سجدہ آ جاتا ہے تو وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد نماز میں ہی سجدہ کریں، پھر باقی سورت پڑھ کر رکوع میں جائیں اور اپنی نماز مکمل کریں۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2-3 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھ لی تب سجدہ کیا تو بھی درست ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لی تب سجدہ کیا تو سجدہ ادا نہ ہوگا بلکہ گنہگار ہوگی۔ اسی طرح نماز میں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ تلاوت کریں تو وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے گنہگار رہیں گی۔ اب سوائے توبہ استغفار کے ایک اور صورت معافی کی نہیں ہے۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر سجدے کی آیت پڑھ کر فوراً رکوع میں چلی جائے اور رکوع میں یہ نیت کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتی ہوں، تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب بھی کرے تو اسی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے نیت کریں چاہے نہ کریں۔ اگر نماز پڑھتے وقت کسی اور سے سجدے کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کریں بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کریں۔ اگر نماز ہی میں کرے گی تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی دفعہ پڑھا یا بار بار دہرائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر آیت کو دہراتی رہی اور دہراتے جگہ کو بدلتی رہی، یعنی ایک جگہ پر آیت پڑھی پھر دوسری جگہ پر پھر وہی آیت پڑھی اور تیسری جگہ پر پھر وہی آیت پڑھی، اس سے جتنی دفعہ جگہ بدلے گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ جب کوئی اور کام کرنے لگی تو ایسے سمجھیں گے کہ جگہ بدل گئی، اور جتنی دفعہ جگہ بدلیں گے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ مسجد کا بھی یہ حکم ہے جو ایک کوٹری کا حکم ہے کہ اگر سجدے کی ایک آیت کئی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دہرائے یا مسجد میں ادھر ادھر پھرتے پھرتے ٹہل کر پڑھیں۔ اسی طرح اگر پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہی لیکن سننے والے کی جگہ بدلتی رہی، یعنی پہلی دفعہ اور جگہ سنا تھا اور دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ تیسری جگہ، تو پڑھنے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والے پر کئی سجدے واجب ہوئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔